آج کے زمانے میں ایک گناہ ایسا ہے جو بہت عام ہو چکا ہے، لیکن لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ گناہ ہے غیبت، یعنی کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا۔ بہت سے لوگ دوستوں کی محفل میں، گھر کے اندر یا سوشل میڈیا پر دوسروں کی برائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک نارمل بات ہے۔ لیکن اسلام میں غیبت کو بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس گناہ سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ غیبت کیا ہے اور ایک مسلم کو اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ غیبت کا مطلب ہے کسی انسان کے پیچھے اس کی ایسی بات کرنا جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس سے برا لگے۔ یہ بات سچ بھی ہو تب بھی غیبت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی بات جھوٹی ہو تو وہ بہتان یعنی جھوٹا الزام بن جاتا ہے، جو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط بات کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک مومن کی زبان ہمیشہ صاف اور اچھی ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو ایک بہت سخت مثال سے سمجھایا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے میاں بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ مثال بتاتی ہے کہ غیبت کتنی بری چیز ہے۔ جب انسان کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ اصل میں اس کی عزت کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں ہر مسلم کی عزت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ نے بھی غیبت سے بچنے کی سخت ہدایت دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس سے پسند نہ ہو۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ بات اس میں سچ ہو تو رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ بات اس میں ہے تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو بہتان ہے۔ آج کل لوگ غیبت کو مذاق سمجھ کر کرتے ہیں۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کسی تیسرے انسان کی برائی کرنا عام ہو چکا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر بات کو دیکھ رہا ہے اور ہر لفظ کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن انسان کو اپنی زبان سے نکلے ہر لفظ کا جواب دینا ہوگا۔ غیبت صرف ایک انسان کو نقصان نہیں پہنچتی بلکہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتی ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں تو ان کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے اور رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو بھائی چارہ اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے غیبت سے بچنے کی سخت تعلیم دی گئی ہے۔ ایک سچا مسلم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت کا خیال رکھے۔ اگر ہمیں کسی کی کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں اس سے تنہائی میں سمجھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے یا اس کے پیچھے اس کی برائی کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ سوشل میڈیا پر بھی غیبت کرتے ہیں۔ کسی کی پوسٹ پر برائی کمنٹس لکھنا، کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا یا میمز بنانا بھی غیبت میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلم کو آن لائن بھی اپنی زبان اور اپنے لفظوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ غیبت سنتے ہیں وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہو تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے یا وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ خاموشی سے سننا بھی کبھی کبھی غلط ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ غیبت سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں کو اچھی باتوں سے بھریں۔ اگر ہم دین کی باتیں کریں، علم حاصل کریں اور اچھی نصیحت شیئر کریں تو غیبت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک مسلم کو ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں اور ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دیں تو معاشرہ زیادہ بہتر بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان غلطی سے غیبت کر دیتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو۔
اللہ بہت رحمت والا ہے، اور جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے کبھی کسی کی غیبت کی ہو تو اللہ سے توبہ کریں۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ یہ چھوٹی سی عادت ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ جب ہم غیبت سے بچیں گے تو ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے اور معاشرہ بھی بہتر بنے گا۔ لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے اور محبت بڑھے گی۔ اس لیے اگلی بار جب بھی ہم کسی محفل میں بیٹھے اور کسی کی برائی ہو رہی ہو تو ہمیں یا تو اس سے روک دینا چاہیے یا وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ آخر میں یاد رکھیے کہ ایک سچا مسلم وہ ہوتا ہے جو نہ صرف خود گناہ سے بچتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لیں تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔